أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شخصیت جلوگر ہو چکی ہے. پیر طریقت شریعت صوفی باسپا عاشق مدینہ عاشق رسول فیضان میر خانی خانیہ آستانہ سے سرزدہ والا شان صوفی محمد جمیل الرحمن خانی دامن کمالیہ قادری سروری نقشبندی مجدی چشتی نظامی حسنی حسینی جلوگر ہو چکے ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، ان کا دیدار کریں اور اپنے قلب کو روشن کریں. اور آلن مسالن مرحبا ان کے ساتھ جتنے احباب آئے ہیں تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب بھائی محمد صفدر صاحب کی طرف سے آپ کے اہل خانہ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قبلہ تشریف لے کے آئے ہیں. ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلو علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام آقا بچے بڑے بوڑھے جتنے بھی آئے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہاں مسجد میں باہر بیٹھے ہیں، سیر میں بیٹھے ہیں، بہت خوش قسمت ہیں کہ آج اللہ کے گھر میں جرگہ لے کے آئے میں اللہ کے سامنے پیش ہوں. وہ شاعر کہتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو ہم سب کو سرکار نے بلایا، دور دور سے مہمان آئے ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے بچے ماشاءاللہ شہباز قمر فریدی صاحب آپ سب کے دلوں کو منور فرمائے تھے حضور کے عشق سے. تو زندگی میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سچا عشق ہے. جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے عشق کیا اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. ابھی قرآن کی آیات پڑھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کریں. کہا اے مومنوں تم بھی میرے پیارے نبی پہ درود و سلام پیش کرو. تو جس وقت یہ آیت پڑھی جائے تو جلدی درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. اس لیے کہ ہم جتنی عبادات بھی کرتے ہیں اس کی قبولیت میں شک ہے، اور جو اللہ کے محبوب پہ درود و سلام پڑھتا ہے اگر وہ ریاکاری میں بھی پڑھتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے. یہ عبادت رد نہیں ہوتی، یہ لازمی قبول ہوتی ہے. پھر اس درود پاک کے کمال بتاؤں. اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں. اس فرشتے کی ڈیوٹی بارش کے اوپر ہے. جو بارش پوری دنیا میں بارش برستی ہے اس کے ایک ایک قطرے کا حساب اللہ پاک کو وہ فرشتہ دیتا ہے. اس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اے فرشتے کبھی حساب دینے میں غلط بھی ہوا؟ کہا جب سے دنیا پیدا ہے اور ابھی تک جتنی دنیا میں بارش کی اس کے ایک ایک قطرے کا حساب میں نے اللہ پاک کو دیا، کبھی غلط نہیں ہوا. پھر کہتے ہیں ہاں ایک جگہ پہ غلط ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس پہ دل سے درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پہ اتنی رحمت نازل فرماتا ہے کہ میرے گننے سے باہر ہو جاتا ہے.
کثرت سے درود پڑھا کریں، ہر وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری زبان پہ رہے۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ اور اس محفل کے بارے میں ہر اس میں بیان میں لازمی کرتا ہوں کہ جب یہ محفل سجتی ہے تو اس محفل کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے محبوب کی محفل سجتی ہے تو صرف انسان نہیں، اس میں 70,000 فرشتے بھی اتر کے آتے ہیں۔ 70,000 فرشتے آتے ہیں اور سب لوگوں کو اپنے نور کے پروں میں ڈانپ لیتے ہیں۔ جب وہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سارا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر، اللہ کے پیارے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو انسان بھی سن رہے تھے، ہم بھی سن رہے تھے اور وہ فرشتے بھی سن رہے تھے۔ جب یہ محفل عروج پہ پہنچتی ہے، اختتام پہ پہنچتی ہے، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ کے جاتے ہیں، وہ فرشتے بھی اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کا سردار اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اللہ سوال کرتے ہیں، میرے پیارے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ ہم جو چیز سوچتے ہیں ابھی سوچی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے رب کریم کو وہ معلوم ہوگا میرا بندہ یہ سوچ رہا ہے، لیکن وہ پوچھتا ہے، گواہ کرتے ہیں ان فرشتوں کو، ان سے کہتا ہے، حکم دیتے ہیں، میرے فرشتے کہاں گئے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، رب ذوالجلال تیرے دیوانے کو تجھے دیوانوں کی طرح یاد کر رہے تھے، وہاں گئے تھے۔ پھر اب اللہ سوال کرتے ہیں، ان دیوانوں نے کبھی مجھے دیکھا؟ فرشتہ کہتے ہیں، یا اللہ کبھی نہیں دیکھا، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ کہا، یا اللہ پوری زندگی تیری عبادت کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ پھر سوال کرتے ہیں اللہ ان سے کہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ کریم مالک تیرے سے جنت کے طلبگار تھے، کیا انہوں نے میری رحمتوں والی جنت دیکھی؟ اے اللہ کبھی نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے کہا کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ کہا کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کریم مالک تیری دوزخ کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا کہ انہوں نے میری دوزخ کی بڑھتی ہوئی آگ دیکھی؟ یا اللہ کبھی نہیں دیکھی، اگر وہ دیکھ لیتے یا اللہ وہ کبھی کسی کا حق نہ کھاتے، کبھی کسی کی غیبت نہ کرتے، کبھی کسی کے پیچھے باتیں نہ کرتے، وہ پوری زندگی تیری عبادت کرتے۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو گواہ کرتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے آئے تھے ان سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ یہاں محفل میں جو حاضر ہو جاتا ہے اللہ کی محبوب کی محفل میں، ان کی مغفرتیں ہو جاتی ہیں، الحمدللہ ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ سوال کرتے ہیں، اللہ ایک شخص کسی اور کو ملنے آیا تھا تو اس محفل میں بھی بیٹھ گیا، وہ شخص اس میں بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اس محفل میں بیٹھ گیا، اس محفل کی نیت سے نہیں آیا۔ اللہ کریم کہتے ہیں اس محفل کے صدقے ان کی بھی میں نے مغفرت کر دی۔ الحمدللہ یہ ذکر کی محفل ہے، آج ہمارے جو بچوں نے یہ محفل سجائی، اللہ ان کے گھروں کو سجا دے، اللہ سب کو شاد و آباد رکھے۔ اس سردی میں سارے آئے ماشاءاللہ، آج اللہ سے دعا مانگیں گے، مزدوری کر لی ہم نے۔ جب ایک مزدور مزدوری کرتا ہے نا اور شام کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اس کا دل بڑا تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن دل خوش ہوتا ہے کہ ابھی مالک کے پاس جاؤں گا تو مجھے دیہاڑی دے دے گا۔ تو ابھی ہم نے دیہاڑی کر لی ہے، ابھی اس کریم مالک سے مزدوری لیں گے، لیکن توجہ کے ساتھ لیں، پیار کے ساتھ لیں، محبت کے ساتھ لیں۔ ایسی دعا کریں، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو ایسا تصور کریں کہ رب ہمارے سامنے کھڑا ہے اور ہم مانگ رہے ہیں اس سے، ایسا تصور کریں۔ یہ نہیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں لیکن انگلیوں سے کڑاخے بھی نکال رہے ہیں، توجہ ہماری کبھی کسی کی طرف کبھی کس کی طرف۔ اس دعا کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ جیسے نماز میں کوئی خیال نہ ہو تو دعا میں بھی نہ ہو، دعا توجہ کے ساتھ مانگے۔ میں ابھی 70 سے کچھ چیز مانگتا ہوں، اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تو ادھر دیکھ کے مانگ رہا ہوں، اس کو کتنا غصہ آئے گا، میری طرف نہیں دیکھ رہے ہو ایسے ہی مانگ رہے ہو۔ تو اللہ کریم تو 70 درجے غیبی بادشاہ ہے، جب اس کی طرف توجہ کر کے رو کے آنکھوں کو نم کر کے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں گے سب کے بڑے پار ہو جائیں۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ ہم بندے بے وفا ہیں، ہم میں وفا نہیں۔ وہ تو اتنا کریم مالک ہے کہ جب ایک انسان گناہ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کچھ گناہ کرنے جاتا ہے، کسی کا حق کھانے جاتا ہے، کسی کا گھر چوری کرنے جاتا ہے، کچھ بھی کرنے جاتا ہے، فرشتے جو الٹے ہاتھ میں گناہ لکھنے والے فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے صبر کر، ابھی اس نے گناہ نہیں کیا، صبر کر۔ ایسی محبت کرتا ہے رب، جب تک اس انسان نے گناہ نہ کیا ہو اللہ پاک ان فرشتوں کو روکتا رہتا ہے۔ جب وہ انسان گناہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں کس نے گناہ کیا۔ اور جب ایک انسان ارادہ کرتا ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ میں حج پہ جاؤں گا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے ابھی لکھ دو، اس کے ارادے کو لکھ دو نیکی میں۔
اتنا کریم مالک، اتنی محبت کرتا ہے ہم سے، تو گناہوں کی طرف جانا ہی نہیں۔ ہمارے بھی پریشانیاں کیوں آ گئی؟ یہ کرونا کی بیماری، ابھی کوئی نئی بیماری، ڈینگی کی بیماری آ گئی، رنگ رنگ کی بیماریاں، پریشانیاں ہم پہ، سختیاں آ رہی ہیں۔ یہ کیوں آ رہی ہیں؟ یہ ہمارے اعمال میں کمی ہے، ہماری نیکیوں میں کمی ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، پڑھتے بھی ہیں تو ایک پڑھتے ہیں دوسری چھوڑ دیتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ یہ نہ کہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہو جائے تو اس سے رزق نہیں چھینتا، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں پڑھ رہا، وہ اتنا بدبخت ہے کہ اللہ اس کو اپنے سجدے کی طرف نہیں چھوڑ رہا۔ اور یہ سجدہ کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ سجدہ کرتا ہے تو مجھ سے اور میرے بندے، یعنی کہ ہمارے کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ میرے قریب ہوتے ہیں۔ جب وہ سلام پھیرتے اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی ساری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ لیکن دل سے نماز پڑھی جائے، عشق والی نماز پڑھی جائے، ایسی نماز کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو بیٹا، صبح صبح قرآن پڑھ کے نکلا کرو۔ یہ نہیں کہ آپ پورا پارا پڑھو، بھلے جتنا ٹائم ہے آپ کے پاس قرآن کھول کے دیکھ لو، اس کا ایک بات پڑھ کے چلے جاؤ، یہ تمہارا تعویذ ہے، اسی میں شفا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یہ شفا، یہ قرآن تمہارے لیے شفا بنا کے دے۔ اس میں اللہ محبت والی باتیں کر رہے ہیں قرآن میں۔ ہمیں موبائل کے اوپر ایک میسج آتا ہے، انگلش میں ہے، میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے بے چینی ہوتی ہے کہ انگلش کا میسج کیا میسج آیا ہے۔ یاروں دوستوں کے پاس جاتا ہوں کہ یار یہ میسج پڑھو، یہ کیا ہے، وہ مجھے سمجھاتے ہیں، کتنی بے چینی ہوتی ہے، اور اس کی فکر ہی نہیں کہ رب نے ہمارے لیے قرآن میسج بھیجا کہ ہم اس کو بھی پڑھ لیں، اس کو بھی سمجھ لیں، کسی کے پاس جا کے اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ اللہ نے کیا کہا۔ قرآن کی تلاوت لازمی کرا کرو، قرآن کی طرف پیٹ نہ کرو۔ جب سے ہم نے قرآن کی طرف پیٹ کر دی، اس کے بعد ہم پہ عذاب شروع ہو گئے، پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اسی قرآن میں شفا ہے، اسی میں ہر برائی کے ہر چیز کا مسئلے ہیں، ٹھیک ہونے والے مسئلے، شفا والے مسئلے، ہر چیز ہے اس قرآن کے اندر۔ ایک شخص زمیندار تھا، اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، نہ تعلیم کی بھی تھی، وہ سارا دن زمینداری کرتا۔ ایک دن اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا۔ جب قبر میں رکھا گیا تو اس علاقے کا ایک بزرگ تھا، اس کی خواب میں وہ آیا۔ اس بزرگ نے پوچھا اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ تو قبر میں دیکھ رہا ہے کہ قبر کے اندر سے ایک جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی اور جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، اور یہ جو ذمہ دار ہے اس کے لیے مخمل کا بیڈ لگا ہوا ہے اور قرآن کھولا ہوا ہے، سونے کے ورقوں پہ قرآن ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں اس نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں تو کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ جب بزرگ اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، اس کے گھر آیا، اس کے دروازے کو دستک دیتا ہے، بیوی نے دروازہ کھولا، اس کو اندر بلایا۔ بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، کہے بیوی تیرے شوہر کا کون سا ایسا عمل ہے، اللہ نے بہت بڑا درجہ دیا اس کو، اس کی مغفرت کر دی۔ اس نے قرآن پڑھا تھا؟ کہا نہیں پڑھا، لیکن ایک عمل تھا اس میں کہ جب وہ اپنی مزدوری کے لیے باہر نکلتا تھا، ہل چلانے کے لیے باہر جاتا تھا، تو فجر کی نماز پڑھ کے اور جانے سے پہلے قرآن کو کھول کے قرآن کی ہر لکیر کے اوپر اپنی انگلی پھیرتا اور یہی کہتا اے اللہ مجھے نہیں پتا تو نے کیا لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے حق کا لکھا ہے، تو نے سچ لکھا ہے۔ اس محبت کے ساتھ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ قرآن کی تلاوت کرو، کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ یہ دل دکھانا ہے نا آج کل ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ آج میں محفلیں تو سجاؤں گا لیکن لوگوں کے دل بھی دکھاؤں گا، دل کبھی کسی کی نہیں دکھانا۔ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے بڑے خوش ہیں، اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا آگے سے گزرتی ہے۔ کہا ہے عائشہ ادھر آئیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سامنے پیش ہوئی، جی اللہ کے محبوب حکم کرے۔ کہا اے عائشہ آج مان کیا مانگنا ہے، آج مان کیا مانگنا ہے ہمیں؟ وہ بھی ام المومنین تھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بیوی، پاک بیوی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پاک بیٹی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہو تو میں جا کے اپنے بابا جان سے نہ پوچھوں؟ کہا جا کے پوچھ لو۔ آج یہ بابا جان کے پاس پیش ہوتی ہے، بابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حجرے مبارک میں آتی ہے، تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں عائشہ
کیوں اتنا تیز آئی ہو، تھکی ہوئی ہو، کیوں سانس بھولی ہوئی ہے؟ کہا بابا جان آج اللہ کی محبوب کا دریا رحمت جوش میں ہے، اور کہا اے عائشہ مانگ کیا مانگنا ہے؟ تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا مانگوں، میں نے اجازت لی اور آپ کے پاس پیش ہوئی، میں اللہ کے پیارے حبیب سے کیا مانگوں؟ وہ بھی یار غار تھا، صدیق ہے، سچا صدیق، ابو بکر صدیق۔ کہا اے عائشہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ آپ کی اور اللہ کی معراج کے دن جو ملاقات ہوئی تھی اور اس میں کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی، ان راز کی باتوں میں سے کوئی بات بتا دے۔ مانگا بھی تو علم مانگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ چل پڑی تو اس وقت آواز دی ابو بکر صدیق نے، اے عائشہ رکو، جب اللہ کے حبیب آپ کو فرما دے بتا دیں تو مجھ کو بھی بتا دیں، آ کے مجھے بھی بتا دیں۔ بی بی عائشہ نے کہا جی بابا جان۔ جب گھر گئی اللہ کے پیارے حبیب وہیں بیٹھے، کہا عائشہ آ گئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی۔ کیا کہا میرے یار نے؟ اے اللہ کے پیارے حبیب، بابا جان نے عرض کی کہ آپ کی اور اللہ کے بیچ معراج کے دن ملاقات کے اندر جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے کوئی بات بتا۔ اللہ کے پیارے حبیب مسکرائے کہ وہ تو راز کی بات ہے، لیکن یہاں میں نے وعدہ کیا، وہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے کہ عائشہ مانگ کیا مانگنا ہے؟ ہم وعدے توڑ دیتے ہیں، وعدے کی لاج رکھو، کبھی وعدہ کرو نہیں کہ کسی کا دل ٹوٹے جس وعدے سے کیا پورا نہ کر سکتا۔ کہا اے عائشہ سننا چاہتا، میرے اور اللہ کے بیچ جب معراج میں ملاقات ہوئی اور ہم دونوں کے بیچ میں راز کی ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیری امت میں کسی انسان نے دوسرے انسان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا تو مجھ رب پہ لازم ہے اس کو میں بے حساب بے کتاب جنت میں داخل کروں۔ اللہ پہ کوئی لازم نہیں، مالک ہے، یہ رات ہے دن کا وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن کہا مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس انسان کو بے حساب بے کتاب جنت میں داخل کروں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئی، جا کے ابو بکر صدیق کے حجرے میں آئی اور کہا بابا جان اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ اور میرے بیچ میں راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے کہا اے میرے محبوب، تیری امت میں کسی انسان نے دوسرے انسان کا دل ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا تو اس کو میں بے حساب بے کتاب جنت میں داخل کروں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زاروں کا طور رو پڑے۔ کہا بابا جان کیوں رو رہے ہو؟ اکثر اوقات ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں، ان کی ہم دل جوئی کر لیتے ہیں۔ کہا عائشہ آپ نے آئینے کا ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ کسی انسان کا ٹوٹا ہوا دل دوسرا انسان جوڑ دے تو مجھ رب پہ لازم ہے اس کو بے حساب بے کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو سوچو کسی نے کسی کا دل توڑ دیا تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ اتنے تک بتایا اللہ کے پیارے حبیب نے کہ کسی کے گھر میں بیوہ ہو اس گھر میں اپنی بیوی کو بیگم کر کے مت بلاؤ، جان کر کے مت بلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ آپ ہی تو کہا محبت سے بلاؤ اپنی بیوی کو۔ کہا نہیں، اس وقت آپ جان کر کے بلاؤ گے، آپ بیگم کر کے بلاؤ، نام لے کے پکارو گا۔ اگر اس کو بیگم کر کے بلاؤ گے تو اس بیوہ کا دل چھٹ جائے گا، کٹ جائے گا کہ کاش آج میرا شوہر بھی ہوتا تو مجھے بیگم کر کے بلاتا۔ اور ہم کیسے لوگوں کے دل توڑتے ہیں، کبھی کسی کا دل مت توڑو۔ جب ہم اتنے پیارے حبیب کی امتی ہیں، اتنے شان والے کی امتی، ہم تو ساری رات دن سجدے میں رہیں اور یہی شکر کریں کہ اللہ کے حضور کی امتی ہم، اللہ کے حبیب کی امتی ہم، تو اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ جس کے لیے بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے کہا کہ اللہ ہمیں اللہ اپنے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امتی پیدا کرنی ہے، پیغمبروں میں دعائیں ہیں۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کے اوپر جو دل سے ایک دفعہ درود شریف پڑھے اس پہ اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ ان فرشتوں کی گننے سے بھی پارے۔ پھر اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دڑ کے اوپر 1 لاکھ سر ہیں اور ہر سر کے اندر 1 لاکھ منہ ہیں، ہر منہ کے اندر 1 لاکھ زبان ہے۔ وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوچو اس نے 1 سیکنڈ میں کتنی دفعہ پڑھ لیا۔ وہ اللہ سے عرض کرتا ہے اے اللہ پاک مجھ سے بھی زیادہ ذکر کرنے والا کسی کو پیدا کیا؟ اللہ پاک اس فرشتہ کو کہتا ہے تیرے سے زیادہ ذکر کرنے والا کوئی بھی نہیں، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ایک دفعہ دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، تیرے سے اربوں خربوں سے اونچا درجہ عطا ہوگا۔
70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب. ہر وقت اپنی زبان ذکر میں تر رکھو. جس وقت سانس تو مولا علی فرماتے ہیں جس دم غافل اس دم کافر ہو. یعنی جو سانس غافل چلی گئی اسی وقت کافر ہو گئی. ہماری تو ہر وقت سانسیں غافلی جاتی ہیں, گندگی میں جاتی ہے, غیبت میں جاتی ہے, بری باتوں میں جاتی ہے, بے نمازی میں جاتی ہے. ہر وقت سانس, جب سانس اوپر لو اللہ اللہ, یہ ایک مراقبہ ہے. اللہ کی پیاری حبیب فرماتے ہیں جس کا دل ذکر کر رہا ہے وہ زندہ ہے, جس کا دل ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. تو سوچو جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردوں کی ہے. مردہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں, ویسے ہی ہوتا ہے. تو اپنے دل کو زندہ کرو. ہمارے دل کے اوپر جو گندگی لگ گئی, دنیا کی لالچ, دنیا کی ہوس کی, یہ جم گئے ہیں. اس کے اوپر, اس دل کے اوپر شیطان نے پنجے کاٹ دیے, اس کو ختم کر دیا. آپ دیکھو تو ہر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. جس کو دیکھو بڑا ہے کہ چھوٹا ہے کہ بوڑھا ہے, ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا. کیوں فوت ہوا؟ اس کا دل جم گیا, اس پہ گرد و غبار جم گئی, اس کے اوپر شیطان کے پنجے گاڑے ہوئے. اللہ کا ذکر کریں, اللہ اللہ اللہ, ہر وقت ذکر کریں. اس سانس کے ساتھ ذکر کریں. جب سو جائیں سیدھے آپ کے اوپر سر رکھ کے سو جائیں اور اس تصور سے سوئیں کہ میرا دل بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ جو دھڑک رہا ہے, ٹک ٹک کر رہا ہے, اس کو اللہ اللہ میں بدلنا. میرے لیے ایک دوست طوطا لے کے آیا, میرے ایک مرید بڑا پیارا ترے پیرے, وہ باتیں کر رہا تھا, وہ سیٹیاں بجا رہا تھا. میں فجر کی نماز کے لیے نیچے جاتا, ویسے ہی اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو بولتا اللہ اللہ اللہ. وہ اس نے ایک ہفتے میں اللہ اللہ سیکھ لیا. اب وہ اتنا پیارا اللہ بولتا ہے کہ انسان کہتا ہے وہ انسان بول رہے ہیں یا طوطا بول رہے ہیں. یہ دل بھی ایک طوطا ہے. یہ جو ٹک ٹک کرتے ہیں نا, اس کو اللہ اللہ میں بدل دو. اس کو روزانہ توجہ دو, 5 منٹ 10 منٹ نماز کے بعد کہ میرا دل بول رہا ہے اللہ 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 اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. تو یہ خود بخود اللہ اللہ کرنے لگے. پھر 10 بکار دل بیان. آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں, دل یاد کی طرف ہے. زبان باتیں کر رہی ہے, دل یاد کی طرف ہے. کان باتیں سن رہے ہیں, دل یاد کی طرف ہے. قدم آگے بڑھ رہے ہیں, دل یاد کی طرف ہے. 24 گھنٹے آپ اللہ اللہ میں ہو. تو اس کو اللہ اللہ پہ عادی کرو, جس کے لیے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو. جب انسان بیعت ہوتا ہے نا کسی شیخ کے پاس, اس وقت اس کے ولایت کے درجے شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت شیخ اس دل کے اندر بوٹی لگا دیتا ہے. آپ ایک زمین, آپ لوگوں کی ایک زمین ہے, اس میں دانہ بو دیتے ہو, گندم گرا دیتے ہو, کچھ بھی ڈال دیتے ہو. جب تک اس کو پانی نہیں دو گے وہ دانہ اگے گا نہیں. اسی طرح مثال اس دل کی بھی ہے. پھر فرمایا نفیس بات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہر. نفیس بات کا پانی دیں گے. نفیس بات کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. نفی کرنی اپنی. اللہ پاک کہتے ہیں میں کہیں نہیں سماتا ہوں تو مومن کے قلب میں, اور مومن کا قلب عرش عظیم ہے. یہ میرا گھر ہے. آپ نے اذان میں آواز سنتے کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. آپ کی کتنی توجہ, کتنا بڑا ہے. آج میں ملتان, اسلام آباد سے ملتان آیا, 8-9 گھنٹے لگ گئے. کتنا بڑا پاکستان ہے. یعنی ہمارے ملتان کو دیکھ لو, اسلام آباد کو دیکھ لو, پھر کراچی کو دیکھ لو, کوئٹہ کو دیکھ لو, پشاور کو دیکھ لو, کتنا بڑا ہے. یہ ہمارا پاکستان بڑا ہے. اس سے بڑا پھر پوری دنیا ہے. اس دنیا سے بڑا چاند ہے, چاند سے بڑا سورج ہے, سورج سے بڑے ستارے ہیں, ستاروں سے بڑے سیارے ہیں, پھر آسمان ہیں, پھر اوپر خلائیں ہیں, پھر پتہ کیا کچھ ہے. اس کے بعد اللہ کی کرسی ہے. پھر اللہ کتنا بڑا ہے. اور کیا فرماتا ہے میں کہیں نہیں سماتا ہوں تو مومن کے قلب میں. آئے ہائے کیا کریم مالک ہے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیارا رب ہے. اس کو تم لوگ بس منانا سیکھ لو. ہم سے روٹھا ہوا ہے, منا لو. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور جس نے اس دنیا میں راضی کر لیا, پھر اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. اے ہے رب مہربان سلام پیش کر. اے صفدر, اے فلانے کے بیٹے, تجھے سلام ہو. آج کل ویسے مثال دے رہا ہوں, ہمارا عمران خان بڑا ہے پاکستان. اگر آپ میں سے کسی کو آ کے ہو تجھے کہے السلام علیکم فلانے, اوئے ہوئے وہ شخص کہے گا اس میرے پاس موبائل کیوں نہیں تھا, میں نے یہ ریکارڈ کیوں نہیں کیا. جا کے ایک بندے کو کہے گا دیکھ عمران خان نے سلام کیا مجھے, فلانے بڑے بندے نے مجھے سلام کیا. ایک شخص کو کہے گا. اور جس کو وہ کریم بادشاہ سلام کرے اس کی کیا شان ہوگی. بڑا مہربان رب ہے, بس اس کو منا لو. جب اس کو ادھر راضی کیا, پھر اللہ پاک جنت میں بار بار تم سے پوچھے گا کیا تم میرے سے راضی ہو.
دنیا میں رب آپ نے مجھے راضی کیا، آج تو میرے سے راضی ہے۔ کتنا رب کریم، رب مالک ہے، اس کو راضی کر لو۔ اب وقت ہے، اس وقت بہت ہے آپ کے پاس، توبہ کے دروازے بند ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، آنکھیں ہماری بند ہو جائیں۔ یہاں تو ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، بیٹا یہ دنیا 2 دن کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ایک مرید، ہمارے بابا جی کے مرید تھے، اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیج دیا، اس نے پیسہ لگایا، اس کو ڈاکٹر بنایا، 10 سال بعد تعلیم کر کے آیا۔ جب پاکستان اترا تو ماں باپ دونوں ایک ہی اولاد تھی، ان کے پیچھے گئے، ایئرپورٹ سے لیا، جب لے کے آئے راستے میں ان کو ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈرائیور بھی ادھر مر گیا اور بچے میں بھی سانس تھوڑی سی رہی، اس کو ہاسپٹل پہنچایا۔ جب وہ ہاسپٹل گیا، اس کو آئی سی یو میں ڈالا، آکسیجن لگائی، انہوں نے آپ کہا کہ میرے باپ کو بلاؤ۔ جب باپ کو بلایا اس کو کہا میرا بریف کیس کہاں ہے، میرا بریف کیس لے کے آؤ۔ بریف کیس لے کے آیا، اس کو کوڈ لگایا، کھولا، اس کے اندر سے کاغذ نکالے، ڈگریاں نکالی، جو ڈاکٹر کی ڈگریاں اس نے لی۔ وہ اپنے باپ کے ہاتھ پہ دیتا ہے، یہ میرے باپ، یہ دنیا کی ڈگریاں آپ سنبھالو، اب آخرت کی ڈگری مجھے کون دے گا؟ میں نے تو انگریزوں کے ساتھ تعلیم کی، مجھے تو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، میں نے تو نماز بھی نہیں پڑھی، اب کیا ہوگا میرا؟ تو ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے۔ پڑھاؤ، تعلیم لازمی کراؤ بچوں پہ، اس سے شعور پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کی تعلیم لازمی دو کہ ان کو اپنے ماں باپ کے ادب کا پتہ چل جائے۔ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، باپ کو کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے، میں تو پی ایچ ڈی کی ہے، میں تو انجینئر بنا ہوں، میں تو جہاز اڑا رہا ہوں، میں تو جنرل کرنل ہوں، تو کس میں سمجھتا ہے؟ وہ جو ڈگریاں لے کے ڈاکٹر بن کے آتا ہے، وہ تھرمامیٹر منہ میں لگاتا ہے، 10 دفعہ نفس دیکھتا ہے، وہ مشین لگا کے دیکھتا ہے کہ اس کو بخار یا کیا بیماری ہے۔ اور ہماری جاہل ماں جب بچہ گھر آتا ہے تو پہچان لیتی ہے تھکا ہوا ہے، اس کو بخار ہے، یہ اسی وقت کہتی ہے۔ کیسی ماں ہوتی ہے؟ اس 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ پاک۔ تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دو۔ آپ خود قرآن پڑھو گے تو بچے بھی دیکھ کے پڑھیں گے، آپ خود نماز پڑھو گے بچے بھی دیکھ کے پڑھیں گے۔ آج اس محفل سے انشاءاللہ یہ عہد کر کے جائیں گے اللہ سے کہ انشاءاللہ یا اللہ آج کے بعد ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے اور باجماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب ہاتھ اٹھا کے ہوگے انشاءاللہ، اے اللہ ہم 5 وقت باجماعت نمازی کر دیں ہم سب لوگ۔ کریم مالک جتنے ہاتھ اٹھائے سب کے بیڑے پار کر دے یا رب العالمین، سب پریشانیاں دور فرما۔ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس دعا کریں گے، لیکن وہی عرض ہے ایسی دعا کرو کہ ایسے سمجھو آنکھیں بند کر کے کہ رب ہمارے سامنے اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں اور وہ عطا کر رہا ہے۔ ایسے تصور، ایسے اپنا وہ بناؤ، انشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے۔ سب نے دعا کرنی انشاءاللہ۔ کس نے بولا؟ بسم اللہ الرحمن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكن دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.